بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. محترم علماء کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی اس عظیم الشان محسن انسانیت کانفرنس میں منتظمین کی طرف سے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تفسیر ہے. یہ آیت کریمہ سورہ شمس کی ایک آیت ہے. قرآن کریم کا 30واں پارہ آپ اگر کھولیں تو اس میں سورہ شمس کے نام سے ایک سورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 11 چیزوں کی قسم کھائی. والشمسی، سورج کی قسم، وضحاها، سورج کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب دن دنیا کو روشن کرے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب رات دنیا کو اپنی تاریکی میں ڈھانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاها، اور زمین کو بچھانے والے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا،
اور نفس کی قسم، اور اس ذات کی قسم جس نے نفس کو ٹھیک ٹھاک کیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے نفس کے اندر برائی کا اور تقوی کا دونوں کا مادہ رکھا. دونوں کی صلاحیت انسان کے نفس کے اندر ہے. انسان کا نفس جو ہے اس کے اندر برائی کا جذبہ بھی ہے اور نیکی کا جذبہ بھی. تو یہ 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات ثابت کی؟ قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. بڑے غور سے سنیے گا، تھوڑا علمی موضوع ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے کہ 11 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بات فرما رہا ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا بلکہ تدسیہ کیا، اپنے نفس کو گندا کیا، اپنے نفس کو ناپاک کیا. تو سب سے پہلا سوال کہ واٹ از تزکیہ، یہ ہے کیا تزکیہ جس کے اوپر کامیابی کا دار و مدار ہے؟ تزکیہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پاک صاف کرنا. عربی میں کہتے ہیں زکیت الثوب، میں نے کپڑے کو صاف کیا. اور ایک معنی ہوتا ہے اس کے معنی بڑھنا. عربی میں کہتے ہیں زکل مال، مال بڑھ گیا. اسی سے زکوٰۃ بنا ہے، جو ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اس سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں. تو تزکیہ کا ایک مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو صاف کرنا، پاک کرنا، اور ایک مطلب ہوا بڑھانا. اب تزکیہ نفس کا مطلب سمجھ لیجئے. تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے نفس کو گندی چیزوں سے، بری عادتوں سے، برے افکار سے، برے عقائد سے پاک کرے، اور نفس کے اندر اچھی عادتوں کو، اوصاف حمیدہ کو پروان چڑھائے، ان کو فروغ دے، ان کو ڈیولپ کرے. اس کا نام ہے تزکیہ. سوال یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں ہم کریں اپنے نفس کا تزکیہ؟ اپنے نفس کا تزکیہ ہم کیوں کریں؟ تو اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کے جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ان کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنے رسول ہم نے دنیا میں بھیجے، ان کے بعثت کا، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے. گویا نفس کو شرک سے صاف کیا جائے، پاک کیا جائے، اور اللہ کی محبت اور توحید کو دل میں ڈال دیا جائے. یہ مقصد تھا. تو سب سے بڑا تزکیہ تو یہی ہے. انسان کے نفس کا سب سے بڑا تزکیہ تو یہی ہے کہ اس کے دل سے، اس کے نفس سے شرک کو نکال کے توحید ڈال دی جائے. اور یہی مقصد تمام انبیاء کرام کے دنیا میں بھیجنے کا ہے. تو ہم تزکیہ نفس کیوں کریں؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کی بعثت کا مقصد ہے. اور ہمارے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو قرآن کریم میں بار بار یہی بتایا گیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے ایمان والو، یہ ہمارا تمہارے اوپر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ تمہارے بیچ میں ہم نے ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول کیوں بھیجا؟
یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں شرک کی غلاظتوں سے نکال کے توحید کے راستے پر لے آئے، تمہارے نفس کے اندر جو رذائل ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو میل ہے، جو کچیل ہے، میرے نبی کا مقصد ہی ہے تم کو اسے صاف کرنا۔ تو یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور کیا دعا کرتے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ میری اولاد میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ جو اتنے سارے مسائل سے دوچار ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج تلاوت کا کام ہو رہا ہے، آج کتاب و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے، تزکیہ کا کام نہیں ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھ لیا انسان نے، حدیث پڑھ لی، لیکن تزکیہ نہیں کر پایا، اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور نہیں کر پایا جن سے دور کرنا چاہیے تھا، اور اپنے اندر وہ چیزیں پیدا نہیں کر پایا جو پیدا کرنا چاہیے تھا۔ اور ہمیں اور آپ کو اپنا تزکیہ کرنے کی ضرورت اس لیے بھی آج کے دور میں بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں، کہ آج ہر طرف فتنے ہی فتنے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ اور مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا ستکون فتن، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر طرف فتنے ہی فتنے ہوں گے، القاعد فیہا خیر من القائم، ایسا فتنے کا زمانہ آ جائے گا کہ جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، جو کھڑا ہے اس سے بہتر بیٹھا ہے، والقائم خیر فیہا من الماشی، اور جو آدمی کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ یعنی ایسا فتنے کا زمانہ آ جائے گا کہ جو جتنا اپنے آپ کو بچا لے وہ اتنا متقی ہے، اتنا پرہیزگار ہے۔ اور آگے آپ نے یہ بھی فرمایا وَمَن يُشْرِفْ لَهَا تَسْتَشْرِفُ، ایک ایسا فتنے کا زمانہ آنے والا ہے کہ جو فتنوں کی طرف دیکھے گا وہ فتنے اس کو اپنی چپیٹ میں لے لیں گے۔ وَمَن وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مُعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهَا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فتنے کے زمانے میں اگر تم کو کوئی پناہ گاہ مل جائے تو پناہ اختیار کر لو، بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، ایک ایسا فتنے کا زمانہ آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اسلام کے نام پر کتنے فتنے دنیا میں پھیلائے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پر آج برین واش کیا جا رہا ہے امت کا، کہیں شرک کو توحید بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، کہیں سنت کو بدعت کو سنت بتایا جا رہا ہے، کہیں دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی کو اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ ایک ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج کے اس دور میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے تزکیہ نفس کی، سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو گندگیوں اور رذائل سے دور کرنے کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، کل قیامت کے دن ٹھیک ہے ایک باپ سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہاری اولاد کیا کرتی تھی، تم آنکھ بند کر کیے ہوئے تھے۔ ایک ماں سے پوچھا جائے گا تمہاری بیٹی غلط کام کر رہی تھی، تم گھر میں موجود تھی، تم کیا کر رہی تھی۔ بڑے بھائی سے سوال کیا جائے گا، لیکن سب سے پہلا سوال آپ سے اپنے بارے میں ہوگا۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، قیامت کے دن ہر انسان سب سے پہلے اپنے نفس کے بارے میں بحث کرے گا، ہر انسان کو پہلے اپنے نفس کا جواب دینا پڑے گا، تم کیا کر رہے تھے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قیامت کے دن دوسرے کا بوجھ آپ کو نہیں اٹھانا، آپ کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ تو تزکیہ نفس کرنا یہ ضروری ہے۔ سوال یہ ہے، آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب
تزکیہ نفس ایک ٹریٹمنٹ ہے، ایک علاج ہے۔ بیماری کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ تزکیہ نفس کا مطلب نفس کو برائیوں سے پاک کرنا۔ برائیاں کیا ہیں؟ ٹریٹمنٹ بتا دینا یہ کافی نہیں، ڈیسیزز کیا ہیں، بیماریاں کیا ہیں؟ تو کچھ بیماریاں بھی سمجھ لیجئے، کچھ ایسی چیزیں کہ ہمیں تزکیہ نفس کی ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بیماری، آج ہر طرف فحاشی اور عریانیت کا دورہ ہے۔ ہمارا نوجوان میوزک سن کر اور گانے سن کر سکون حاصل کر رہا ہے۔ آج ہم پیسے دے کر، پیمنٹ کر کے اپنے گھروں میں عریانیت اور فحاشی لائے ہوئے اپنے بچوں کو دکھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں۔ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو لغو چیزوں کو، بیکار چیزوں کو خریدیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لغو چیزوں کو خریدیں گے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، بھٹکایا جائے۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا جائے۔ آج آپ دیکھ لیجیے، آج ٹی وی، سنیما اور فلموں کے اس دور میں کون سا گھر ایسا ہے جہاں میوزک اور گانے بجانے کی آوازیں نہ آتی ہیں؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، بخاری کے الفاظ ہیں، میری امت میں کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَى وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفِ، میری امت میں ایسے بھی لوگ آئیں گے جو زناکاری کو حلال کر لیں گے، ریشم جو مردوں کے لیے حرام ہے اس کو حلال کر لیں گے، شراب اس کو حلال کر لیں گے، اور میوزک انسٹرومنٹس، موسیقی کے آلات، گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے۔ اور ابن ماجہ کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، لوگوں کے سروں کے اوپر میوزک بجایا جائے گا۔ آج ہیڈ فون دیکھ لیجیے، آپ کار چلا رہے ہیں، گانا سن رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، وہاں بھی ہیڈ فون لگا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے اور آج ایئر فون اور ہیڈ فون کو آپ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے سروں پر ناچنے گانے والیاں ناچیں گی، گائیں گی۔ یخسف اللہ بہم الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان کو سور اور بندر جیسا بنا دے گا۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا اور واقعی میں سور اور بندر بنا دے گا، اور ایک معنی یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اخلاقی اعتبار سے انسان اس قدر گر جائے گا کہ سور اور بندر کے جیسا ہو جائے۔ ایک سور اور بندر کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ کھاؤ، پیٹ ہے، شرمگاہ، اور کوئی مقصد ہے؟ انسان اس قدر گر جائے گا کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے۔ تو یہ جو فحاشی کے آلات ہیں، اس دور میں ہمیں اور آپ کو ان حالات میں تزکیہ نفس کی بہت ضرورت ہے۔ آج دلوں کے اندر میوزک کی، گانے بجانے کی محبت ڈال دی گئی ہے، اس لیے بھی ہمیں تزکیہ نفس کی ضرورت ہے۔ آج مسلمانوں کے علاقوں میں موبائل کی دکانیں کھلی ہیں، ہمارا بھائی پیسے لے کر موبائل میں گندگیاں بانٹ رہا ہے، ہمارا دوست بلوٹوتھ کے ذریعہ، وائی فائی کے ذریعہ ایک غلط چیز کو دوسرے دوست کو دے رہا ہے۔ کیا اس نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا فرمایا؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ایمان والوں کے بیچ میں گندگی کو پھیلانا چاہتے ہو؟ ایمان والوں
کے ماحول کو، مسلم ماحول کو گندا کرنا چاہتے ہو، تمہیں دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ تو یہ پہلی نفس کی یہ پہلی بیماری ہے جو آج ہمارے سماج میں رائج ہے۔ دوسری چیز، یہ مائک میرے سامنے جو لگا ہوا ہے، جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے میری آواز کو آپ تک پہنچانا۔ اگر یہ اپنے مقصد کو پورا نہ کرے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظم اجلاس اس مائک کو ہٹا کے کنارے رکھ دیں گے۔ بھائی کیا فائدہ اس کے لگے رہنے سے؟ شو پیس سے تو کام بنے گا نہیں۔ یہ کام کر رہا ہے، اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے، تب ہم اسے استعمال کریں۔ انسان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، انسان بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی توحید کے لیے پیدا کیا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایک اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے پیدا کیا۔ یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا۔ لیکن آج انسان اپنی زندگی کے مقصد کو ہی بھول بیٹھا ہے۔ اسے سب یاد ہے، اسے اپنا کاروبار یاد ہے، اپنی دنیا داری یاد ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق یاد ہے۔ نہیں یاد ہے تو اپنی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے۔ تم اللہ کو بھول جاؤ گے، کل قیامت کے دن اللہ تم کو بھول جائے۔ اچھا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ہو از جینیس؟ عقل مند کون ہے؟ جینیس کون ہے؟ آج کی جو مینٹیلٹی ہے اس کے اعتبار سے جینیس کون ہے؟ جو 100 کا 1 لاکھ بنا لے، جو 10 کا 100 بنا لے، وہ جینیس ہے۔ جو دولت کمانے کا ہنر جانتا ہو، جو لوگوں سے بات کرنے کا ہنر جانتا ہو، وہ جینیس ہے، وہ عقل مند ہے، وہ بدھیمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو جینیس کہا ہے؟ اٹھائیے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین کے اندر، آسمان کے اندر اور دن اور رات کی گردش کے اندر عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند لوگ کون ہیں؟ جینیس لوگ کون ہیں؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ کون لوگ عقل مند ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو بیٹھے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیٹے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ وہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی زمین کو کیوں پیدا کیا، وہ غور کرتے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اللہ نے کیوں پیدا کیا، اور جب غور کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ اتنی بڑی کائنات تو نے بیکار نہیں پیدا کی ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، اتنی بڑی کائنات تو نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ یہ عقل مند لوگوں کی نشانی ہے جو زندگی کا مقصد جانتے ہیں۔ یہ جانور کی پہچان ہے جس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ پتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ میرے بندو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم کو اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے اور تم کو اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا ہے؟ تو بیکار نہیں پیدا کیا گیا۔ یہ نفس کی بیماری ہے، یہ انسان کی کمزوری ہے کہ انسان اپنی پیدائش کا مقصد بھول گیا ہے۔ یہ دوسری کمزوری۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے علاوہ کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں سارا کام چل رہا ہے لیکن وہ 5 ٹائم کی نماز کی فرصت نہیں ہوگی؟ غافل ہے، دل میں کہیں یہ احساس ہی نہیں کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، غفلت ہے۔
اپنے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے گاؤں میں اپنے کھیڑے میں لوگوں کا جنازہ اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن کبھی موت یاد نہیں آتی. یہ غفلت ہے. سنا ہے کہ دلی میں زلزلہ آیا، سنا ہے کہ نیپال میں زلزلہ آیا، سنا کہ فلاں جگہ سیلاب آیا، ہزاروں لوگ مر گئے، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں. ابھی آپ دیکھیے برازیل وغیرہ میں ایک وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جیکا. خاص طور سے حاملہ عورتوں کو یہ وائرس بہت تیزی سے اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے، اور جو اولادیں پیدا ہوں گی ان کا سر، ان کا دماغ کمزور ہوگا. یہ مختلف قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم غافل ہیں. سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. اے لوگو، تمہارے حساب کا وقت قریب آ گیا، لیکن تم ہو کہ غفلت میں پڑے ہو. تو یہ غفلت، یہ تیسری بیماری ہے. اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں تزکیہ کرنا پڑے گا. اور چوتھی چیز، دنیا کی محبت. انسان آخرت کو بھول کر سب کچھ دنیا کو بنائے بیٹھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. لوگوں کے دل میں مال کی محبت ڈال دی گئی، عورت کی محبت ڈال دی گئی، روپیہ پیسہ مال و دولت کی محبت ڈال دی گئی، گھوڑا سواری کی محبت ڈال دی گئی، کھیتی کی محبت ڈال دی گئی، چوپایوں کی محبت ڈال دی گئی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو انسان دنیا میں سینے سے لگائے ہے، جن کے لیے حلال حرام سب بھولا بیٹھا ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا. یہ دنیا کی چند دن کی متاع ہے. جتنا بھی پیسہ کما لو، جس دن مرو گے نا، 1 روپیہ تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہے. تمہاری کفن میں کوئی پاکٹ نہیں ہوگا، کوئی جیب نہیں ہوگا. جس دن مرے اسی دن مال تمہارے بچوں کا ہو گیا، تمہارے وارثین کا ہو گیا، تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگا. کل قیامت کے دن تمہارا مال تمہارے کام آنے والا نہیں، قبر کی تاریکی میں تمہارا مال تمہارے کام آنے والا نہیں. تو انسان دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں یہ اندیشہ تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال لے کر آئے. مال جب آیا، فجر کی نماز کا وقت ہوا، صحابہ کرام، خاص طور سے انصار کا نام آتا ہے کہ انصار صحابہ کرام میں اس مال کے لیے محبت کا اظہار کیا. انہوں نے دیکھا کہ مال آیا ہے تو ان کی نظر اس مال کے اوپر پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ابو عبیدہ مال لے کر آئے ہیں بحرین سے. صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ صحیح کہہ رہے ہیں. غریب تھے صحابہ کرام، فائنینشلی اتنے مضبوط نہیں تھے. اگر حلال اور جائز طریقے سے مال آ رہا ہے اور اس مال کو حاصل کرنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو کوئی غلط بات تو نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابشروا، مبارک ہو، مال آیا ہے، بہت اچھی بات ہے، لے کے جاؤ اپنے اپنے گھر. لیکن اے میرے صحابہ، میری ایک بات یاد رکھنا، مل فقر اخشى علیکم، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم غریب ہو جاؤ گے، میرے بعد تم فقیر ہو جاؤ گے، میرے بعد تم دولت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. مجھے غریب ہونے کا ڈر نہیں، ولیکن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ میرے بعد یہ دنیا تمہارے لیے بھی پھیلا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے کی امتوں کے لیے پھیلا دی گئی. فتنافسوها کما تنافسوها، اور جیسے پہلے کے لوگ
دنیا کی محبت میں اور دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے، تم بھی نہ لڑنے لگو، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، اور کہیں جیسے ان کو دنیا نے ہلاک کیا ویسے تم کو دنیا نہ ہلاک کر۔ میرے بھائیوں، یہ اندیشہ تھا پیارے نبی کو، یہ اندیشہ تھا نبی محترم کو، اور آج یہ اندیشہ ہم اور آپ 100% اس کو صحیح ثابت کر چکے۔ آج ایک مسلمان اپنی زندگی پر غور کرے، اس کی زندگی کی شروعات جب ہوتی ہے، جب صبح کو اٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں اپنے کاروبار، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کا تصور ہوتا ہے، اور جب رات کو سوتا ہے تو اپنے بزنس اور اپنے کاروبار کی پلاننگ کر کے سوتا ہے۔ اس کی زندگی سے آخرت نکل چکی ہے۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب دنیا کی ساری امتیں، ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، امن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا لا، بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تعداد تو بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح۔ سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، اس کی کیا ویلو ہوتی ہے؟ ہاتھ لگاؤ تو ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی تمہاری تعداد دیکھنے میں تو بہت ہوگی لیکن تمہارے پاس اپنا ڈیفنس کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہوگی۔ ایسا کیوں ہوگا؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، لَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب و دبدبا، تمہاری دہشت نکال دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو ناپسند کرنے لگو۔ تو یہ چوتھی بیماری ہے، نفس کی یہ چوتھی بیماری ہے۔ دنیا کی محبت نفس کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ اور پانچویں چیز، عورت۔ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس کو غلط معنی میں نہ لیں، عورت ایک بہت دنیا کے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور اگر عورت غلط رنگ و روپ میں آ جائے تو یہ بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، اپنی امت کے مردوں کے لیے میں نے عورت سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا ہے، ان سے زیادہ خطرناک کوئی فتنہ نہیں۔ عورت فتنہ کب بنتی ہے؟ جب وہ عورت نہیں رہتی۔ عورت کا مطلب جانتے ہیں؟ عربی زبان میں عورت بولتے ہیں اس چیز کو جس کو چھپایا جائے، اسی لیے عربی زبان میں انسان کے سطر کو عورت بولتے ہیں، انسان کی شرمگاہ کو عورت بولتے ہیں۔ شرمگاہ کو کوئی کھول کے رکھتا ہے کہ سب لوگ چھپا کے رکھتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو عورت کا نام عورت ہی اسی لیے پڑا کہ وہ چھپانے کی چیز ہے، لیکن جب یہ عورت چھپانے کے بجائے ایکسپوز ہونے لگے اور اس کے جسم کی نمائش ہونے لگے، تب یہ عورت فتنہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا، لا یخلون رجل بامرأة، ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں نہ ملیں، اس لیے کہ وہاں پر ان کے علاوہ ایک تیسرا بھی ہے، وہ شیطان ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اسلام نے عورت کی توہین نہیں کی ہے، انسلٹ نہیں کی، عورت کا اپمان نہیں کیا، عورت کو گرایا نہیں ہے۔ اسلام تو وہ مذہب ہے جس نے عورت کا مقام بتاتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایک نیک عورت ہے، نیک عورت ہے۔ لیکن عورت بے حیا ہو جائے، بے شرم ہو جائے
تو یہ دنیا کے لیے اور انسان کے نفس کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ پانچویں چیز ہے جو انسان کے نفس کو خراب کرنے والی، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں تزکیہ کی ضرورت ہے۔ نمبر 6، حرام کمائی۔ حرام کمائی بھی انسان کے نفس کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے رسولوں، اے میرے پیغمبروں، ہم نے تم کو جو پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ آج انسان دیکھتا ہے کیا کہ پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے؟ ایک صاحب شیئر مارکیٹ کا کاروبار کر رہے تھے، میرے دوست ہیں، ادھر بیچ سے شروع کیا انہوں نے مہینے 2 مہینے سے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی صاحب، مجھ سے بڑی تعریف کر رہے تھے کہ بہت کما رہا ہوں میں، ڈیلی 1000-2000 کا کام میرا ایسے ہی ہو جا رہا ہے گھنٹے 2 گھنٹے میں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کی تحقیق کی آپ نے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بولے تحقیق کر لیں گے، آپ تحقیق کر کے آپ کو بتا دیجیے۔ یہ حالت ہے آج کے ایک مسلمان کہ وہ کاروبار پہلے کرتا ہے، تحقیق بعد میں کرتا ہے۔ وہ پیسہ پہلے کماتا ہے اور یہ بعد میں پتہ کرتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گا خشوع اور خضوع؟ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ ایک آدمی پرا گندہ بالوں کے ساتھ، میلے کچیلے کپڑے ہو گئے، سفر کر کے دور سے آیا ہے اور بڑی گریہ وزاری کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے، اے اللہ میری یہ دعا قبول کر لے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا لباس حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، اس کی نماز کہاں سے قبول ہوگی، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، صحیح بخاری کی روایت کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا يُبَالِ الْمَرْءُ، آدمی پرواہ نہیں کرے گا من أَيْنَ أَخَذَ الْمَالِ، مال کہاں سے کما رہا ہے، امن حلال ام من حرام، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں۔ تو حرام کمائی یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تزکیہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ 6 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 7، جمعہ کا خطبہ اپنی جگہ ہو رہا ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں اپنی جگہ ہو رہی ہیں، 1.5 2 گھنٹے کی تقریریں اپنی جگہ ہو رہی ہیں، لیکن انسان کا دل پتھر ہو چکا ہے، اس کے دل پر کوئی اثر ہی نہیں پڑتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر برابر پانی پڑے تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آج انسان عبرت نہیں حاصل کر رہا، دیکھ رہا ہے اپنے سامنے عبرت والی چیزوں، جنازہ جا رہا ہے سامنے، عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ کل میرے اوپر بھی یہ دور آئے گا۔ آج میں کار سے چلتا ہوں، آج میں بائک سے اسٹائل مار کے چلتا ہوں، کل 4 کندھوں پر مجھے بھی جانا پڑے گا۔ آج میں باتھ روم میں نہانے کے لیے جاتا ہوں تو 1 گھنٹے تک نہاتا ہوں، اپنے فیوریٹ صابن اور فیوریٹ فیس واش اور فیوریٹ شیمپو کو استعمال کرتا ہوں۔ کل ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ لوگ مجھے نہلائیں گے اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکوں گا کہ پانی بہت گرم ہے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جانے۔ انسان عبرت نہیں حاصل کر رہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے لوگوں عبرت حاصل کرو، تمہارے پاس نگاہ ہے، آنکھیں ہیں، عبرت حاصل کرو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ ایک صحابی کا جنازہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے میں شامل ہوئے، جنازے کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے پیارے نبی جنازے قبر کے قریب میں بیٹھ گئے، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے، اچانک اللہ کے نبی رونے لگے، قبر کے پاس بیٹھے ہیں، نبی محترم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، کائنات کے امام رونے لگے اور اس قدر روئے حتی بل الثری، آپ کے آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی، آپ کے آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي،
اے میرے صحابہ اس دن کے لیے تیاری کرو، یہاں آنا ہے تم کو، اس قبر میں جانا ہے، یہاں آنے کے لیے تیاری کرو۔ آج قرآن کی آیتیں ہم سنتے ہیں، ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ یہ ہماری 7ویں بیماری ہے، اس کو دور کرنا ہے، تزکیہ کرنا پڑے گا۔ اور 8ویں چیز، زمین جائیداد کے معاملے میں آدمی بہت جینیس ہے، 1 انچ بھی اگر کسی نے ہماری زمین کو ہڑپا فوراً کیس کر دیں گے، میری زمین کو تو نے ہڑپا۔ اپنا 10 روپیہ بھی ہم ناجائز طریقے سے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اتنے چالاک ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، دین کے معاملے میں سمجھدار نہیں ہیں۔ کسی کو بھی کچھ بھی بنا دیا، کوئی کھڑا ہوا کہ میں نبی ہوں، 2-4 ہزار اس کے ماننے والے پیدا ہو۔ کسی نے کہا کہ میں مہدی ہوں، اس کو لوگوں نے مہدی مان لیا۔ کسی نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی تھے لیکن میں آپ کا شاگرد ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کے انڈر میں ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اس کی آپ ویب سائٹ چلتی ہے قادیانیوں کی، کبھی آپ کو موقع ملے انٹرنیٹ پر تو آپ کھولیے گا alislam.org، اس کی ویب سائٹ پر سب سے اوپر کیا لکھا ہے؟ اللہ کے نبی کو خاتم النبیین لکھا گیا ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں۔ ارے جب آخری نبی مانتے ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کیوں مانتے ہو؟ اور آپ کو حیرت ہوگی ان کمبختوں کے اوپر کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ساتھ جو لوگ رہتے تو ان کو صحابہ کرام بولتے، اور اس کی بیویوں کو اصغری بیگم، ام المومنین اصغری بیگم سلام اللہ علیہ، ایسا لکھتے ہیں، کمبخت ہیں۔ تو یہ دین کے معاملے میں انسان کی سمجھ کہاں چلی؟ کوئی کچھ بھی بولا دین کے نام پہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا، کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے، دماغ تو ہے لیکن استعمال نہیں کرتے، دین کے معاملے میں عقل بحث کرنے چلی جاتی۔ تو انسان کے لیے بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو دین کے معاملات میں استعمال نہیں کرتا۔ اس کے لیے بھی انسان کو بصیرت چاہیے اور اس کے لیے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے گا۔ تو اب تک آپ نے سنا تزکیہ کا مطلب کیا ہے، تزکیہ کی ضرورت کیوں ہے، اور انسان کے نفس کو کون کون سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کو تزکیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پر کہ تزکیہ نفس کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے چیزیں ہیں جن کو اپنا کے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب خود لے۔ لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آج ہم 27 سال کے ہوں، لوگ نیا سال مناتے ہیں کہ 2015 گیا 2016 شروع ہو گیا۔ ارے نادان، تو نیا سال منا رہا ہے؟ تجھے تو افسوس کرنا چاہیے کہ تیری زندگی کی ایک شام اور ڈھل گئی، تیری عمر کا 1 سال اور چلا گیا، تجھے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کا ایک موقع تو نے اور کھو دیا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی سنبھل جا۔ تو انسان اپنا حساب خود لے۔ آج ہو کیا رہا ہے، انسان پہلے دوسروں کو کریٹیسائز کرتا ہے، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، وہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانکنے کی توفیق بہت کم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اصلاح نہیں کرنی چاہیے، امر بالمعروف کا کام بند ہو جانا چاہیے، لیکن یہ یہودیوں کی پہچان ہے کہ خود کو بھول جاؤ اور دوسروں کو نصیحت کرتے پھرو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو اپنا جائزہ لے ہم کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ روزانہ رات کو بستر پر سونے کے پہلے سوچو کہ آج کا ہمارا دن کیسا گزرا، کون سے گناہ ہم نے کیے اور کون سی نیکیاں کر سکتے تھے نہیں کیا، کتنے وقت کی نمازیں ہم نے چھوڑی، جو کمیاں ہیں ان کو پوری کرو۔ اگلے دن کی شروعات
نئے سرے سے نئے جذبے کے ساتھ کرو. اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کے ذریعے شروعات کرو. یہ پہلا کام کرو. اگر تزکیہ کرنا ہے تو اپنا محاسبہ کرو. دوسری چیز، آپ کی کمپنی کیسی ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے، آپ کے دوست لوگ کیسے. آپ کا دوست اگر سگریٹ پی رہا ہے اور آپ نہیں پی رہے ہیں تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ کل آپ بھی پینے لگے. آپ ڈرنک نہیں کرتے لیکن ڈرنک کرنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ 2-4 قطرے ہی صحیح کبھی آپ بھی پی لیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء علی دین خلیل. انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. جیسا دوست کا دین ہوتا ہے، مذہب ہوتا ہے، ویسے انسان کا بھی ہو جاتا ہے. فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ. تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ دوستی کس سے کر رہا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک گنہگار انسان کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والا نہ ہوتا، کاش میں اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہتا. تو لک ایٹ یور کمپنی. آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان پر غور کیجیے. اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو. ایک مثال دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی پیاری مثال دی. کیا مثال دی؟ صحبت کی. اور انسان جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا اثر انسان کی پرسنالٹی پر کیسا پڑتا ہے. اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد. اچھے ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک عطر بیچنے والا ہے اور ایک لوہار ہے. عطر بیچنے والے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ یا تو آپ اس سے خوشبو خریدیں گے، عطر خریدیں گے، پرفیوم خریدیں گے، یا کم از کم اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے کپڑے سے بھی خوشبو آئے. اور لوہار کے ساتھ بیٹھیں گے، بھٹی میں کام کرنے والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اما ان یحرق بدنک او ثوبک. یا تو آپ کے بدن میں چنگاری پڑے گی، بدن جل جائے گا، یا کپڑے پر چنگاری پڑے گی، کپڑا جل جائے گا. او تجد منہ ریحا خبیثہ. یا کم از کم بری مہک اور بدبو، ایک گندی قسم کی اسمیل تو آپ کو ضرور محسوس ہوگی. اس کے بغل میں آپ بیٹھیں گے، اس کے بازو میں بیٹھیں گے. یہ صحبت کی مثال ہے. تو یہ دوسری چیز ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نفس کا تزکیہ ہو تو اپنی صحبت پر نظر کریں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں. سورہ کہف میں فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے. دنیا پر آپ کی نظر نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہے لیکن غریب ہے، آپ کے اسٹیٹس کا نہیں، لیکن اس کو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس کی کمپنی مت چھوڑو. سب کچھ دنیا نہیں ہے. دنیا ہی کے پیش نظر تعلقات مت بنائیے. ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیے، ساتھی بنائیے جو ایمان والے ہوں، جو تقوی والے ہوں. بڑی مشہور روایت ہے بخاری کی، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. بنی اسرائیل میں ایک ڈاکو تھا، 99 لوگوں کا قاتل تھا. اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے کسی سے پوچھا کہ روح زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں راہب کے پاس چلے گا. وہ گیا راہب کے پاس. راہب کا مطلب ہوتا ہے عابد، عبادت گزار. وہ عالم نہیں تھا، بہت بڑا متقی تھا، عبادت گزار تھا. اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا
کہ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ وہ عالم نہیں تھا، عابد تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عمل کے ساتھ ساتھ علم بھی ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ بہت بڑا عابد تھا لیکن عالم نہیں تھا۔ اس نے کیا فتویٰ دے دیا؟ ارے جاؤ، تمہاری توبہ کہاں سے قبول ہو؟ تم 99 لوگوں کا قتل کر کے آئے ہو توبہ کرنے، چلو جاؤ یہاں سے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس ڈاکو نے اس عالم کو، اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر دیا۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر کسی سے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب واقعی میں ایک عالم کے بارے میں بتائے گا کہ وہ بہت بڑا عالم۔ اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ بھئی میں 100 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے گنجائش ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی تم اگر توبہ کرنا چاہو تو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کون سی چیز حائل ہو سکتی؟ پھر اس نے کہا کہ تمہیں توبہ کرنا ہے تو تم ایک کام کرو، اپنی بستی کو چھوڑ کے فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں چلے جاؤ اور انشاءاللہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب وہ ڈاکو توبہ کرنے کے مقصد سے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا ہے تو آدھے راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں اور عذاب کا فرشتہ بھی پہنچ جاتا ہے۔ رحمت کا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہٰذا اس کی روح مجھے قبض کرنی ہے۔ عذاب کا فرشتہ بول رہا تھا نہیں 100 لوگوں کا قاتل ہے، اس کی روح قبض کرنے کا رائٹ مجھے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج دیا، دونوں فرشتوں نے اس کو اپنا جج بنا لیا کہ تم جو فیصلہ کرو گے ہم مان لیں گے۔ اس نے کہا راستہ ناپ لو، تم فرشتے تھے، راستہ ناپ لو، جس بستی کے یہ زیادہ قریب ہو اس بستی والا یہ مان لیا جائے گا۔ راستہ ناپا گیا تو صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ ایک ہاتھ، ایک ذرا وہ آدمی نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، اس لیے رحمت کا فرشتہ اس کو لے کر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس حدیث کو، اس لمبی حدیث کو پیش کرنے سے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ صحبت انسان اچھی اپنائے تب جا کر اس کے نفس کا تزکیہ ہو۔ تیسری چیز، انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہتے ہیں استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں دن بھر میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ جب ہمارے نبی یہ محترم استغفار کرتے تھے تو ہم جیسے گنہگاروں، بدکاروں، خطا کاروں کو تو چاہیے کہ ہم ہمہ وقت استغفار میں مشغول رہتے ہیں۔ اور توبہ کا تو مطلب ہی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ توبہ کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہونا اور آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا اور اس غلطی کو، اس غلط کام کو فوراً چھوڑ دینا، اسی کا نام توبہ ہے۔ تو جب تک انسان توبہ نہ کرے، جب تک استغفار کی پابندی نہ کرے، اس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ یہ تیسری چیز ہے تزکیہ نفس کے لیے کہ انسان توبہ اور استغفار کی پابندی کرے۔ نمبر 4، چوتھی چیز کیا ہے؟ میں نے بتایا ابھی کہ بیماری کیا تھی؟ دنیا کی محبت۔ اب اس کو دور کرنا ہے تو آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ایک یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یاد رکھے، ایک اہم نقطہ یاد رکھے کہ فکر آخرت کی جب بات کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، یہ مقصد نہیں ہے۔ ہمیں دنیا بھی دیکھنی ہے، بال بچوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، جائز طریقے سے مال بھی کمانا ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اور آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ بس دنیا میں کرایہ دار کی طرح۔ کرایہ دار جانتے ہیں، کرایہ دار ایک مکان میں رہتا ہے، اس کو اپنا مکان نہیں سمجھتا۔ دنیا کو اپنا ٹھکانہ مت سمجھو، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایک اجنبی کی طرح، ایک مسافر کی طرح زندگی گزار اور آخرت کی تیاری کرتے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں جسے امام ترمذی نے روایت کی اور صحیح روایت ہے، بڑی عجیب بات آپ نے بتائی کہ فکر آخرت جب انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو بہت ساری ٹینشن تو اس کی ایسے ہی بھاگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنا غم بنا لے، آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسا لے، اس کے دل و دماغ پر آخرت چھا جائے، وہ دنوں رات اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے بارے میں سوچے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو امیر بنا دے۔ دیکھیے، ایک پیسے والا امیر ہوتا ہے، ایک دل کا امیر ہوتا ہے۔ ایک انسان غریب ہے، چند پیسے کماتا ہے لیکن سکون کی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے سکون کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، لیکن اس سکون سے محروم ہو، رات کو اس کو نیند کی گولیاں کھا کے سونا پڑے، یہ سکون نہیں ہے۔ تو تم آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لو، آخرت کو اپنا غم بنا لو، آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسا لو، تو نبی محترم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو بے نیاز کر دے گا، تمہارے دل کو امیر بنا دے گا۔ وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری الجھنوں کو سلجھا دے گا، تمہاری ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی، ساری ٹینشن دور ہو جائے گی، سارا ڈپریشن دور ہو جائے گا، بس ایک بار دل میں آخرت کی فکر کو بسا دو۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور جس دنیا کے چکر میں تم حلال حرام کو بھول جاتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم اپنے رب کو بھول جاتے ہو، ایک بار آخرت کی فکر کو اپنے دل میں بسا کے دیکھو، دنیا چل کے تمہارے پاس آئے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو دنیا ہائے دنیا، جس کی زندگی میں سب کچھ دنیا ہو، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، پھر بھی اس کو ہمیشہ اپنے غریب ہونے کا ڈر ستاتا رہے گا، ہمیشہ اس کے سامنے اپنے مفلس اور غریب ہونے کا ڈر رہے گا۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور الجھا دے گا، اس کی ٹینشنز اور بڑھ جائیں گی، اس کا ڈپریشن اور بڑھ جائے گا۔ وَلَمْ يُؤْتَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی تمہارے مقدر میں لکھی۔ تو فکر آخرت یہ چوتھی چیز ہے، فکر آخرت کو اپنے دل میں بسا دو۔ پانچویں چیز، لوگوں کا جنازہ اٹھاتے ہو، لوگوں کے مرنے کی خبر سنتے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھتے ہو، اتنا کافی نہیں، موت کی تیاری کرو، یہ سمجھ کے بستر پہ سو کہ کل کی صبح میری زندگی کی آخری صبح ہوگی، صبح کو جب گھر سے نکلو تو یہ سوچ کر نکلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا، اے اللہ کے نبی، ای المؤمنین اکمل، سب سے مکمل ایمان والا کون ہے؟ نبی محترم نے فرمایا، احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا۔ صحابی نے دوسرا سوال کیا، وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسْ، اے نبی پاک، سب سے عقل مند، سب سے جینیس انسان، سب سے جینیس مومن کون ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم ذکرا للموت واکثرہم استعدادا لہ، سب سے زیادہ جو موت کو یاد کرے اور موت کی تیاری کرے وہ عقل مند اور جینیس۔ اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، کوئی قبر دیکھتے تھے تو زار و قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اے عثمان غنی، جنت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، جہنم کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، لیکن قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں بے تحاشا رونے لگتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس کے لیے قبر کی یہ منزل آسان ہو گئی، اس کے لیے آگے کی منزلیں بھی آسان ہیں۔ میرے بھائیو، موت کو یاد کرو، موت کی تیاری کرو۔ آپ کو چھوٹا سا سفر کرنا رہتا ہے، پانگولی میں آپ رہتے ہیں، یہاں سے ممبئی جانا ہو، کہیں اور جانا ہو، دلی جانا ہو، ابھی مارچ میں کانفرنس ہونے والی ہے، آپ کو مان لیجیے دلی جانا ہو تو آپ پہلے سے ریزرویشن کراتے ہیں، ٹکٹ بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سفر ایسا ہے کہ 24 گھنٹے کا ہے، 12 گھنٹے کا ہے، ایک ایسا سفر ہے جس سے آپ کو واپس آنا ہے، ایک ایسا سفر ہے جہاں آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کا تعاون کرنے کے لیے ہزاروں لوگ ہیں،
لیکن سفر آخرت جہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے، سفر آخرت جہاں آپ کا کوئی کام آنے والا نہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی اور بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ پانچویں چیز ہے کہ انسان موت کو کبھی نہ بھولے، موت کی تیاری کرے۔ نمبر 6، انسان آج ساری محنت اپنے جسم کی خوبصورتی کے اوپر کر رہا ہے۔ کوئی فیس واش استعمال کر رہا ہے، کوئی فیئرنس کریم استعمال کر رہا ہے، کوئی جم جا رہا ہے، باڈی پر محنت ہو رہی ہے، سول پر محنت ہو ہی نہیں رہی۔ انسان کے دل پر کوئی محنت نہیں ہو رہی، جبکہ نبیوں نے کس پر کام کیا؟ دل پر کام کیا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ انسانی باڈی میں ایک چیز ایسی ہے کہ اگر وہ درست ہے تو انسان کا پورا جسم ٹھیک ہے، وہ گڑبڑ ہے تو پورا جسم گڑبڑ ہے۔ کیا ہے وہ چیز؟ انسان کا دل ہے۔ دل کو سنبھال کے رکھو، دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ یہ دل میوزک کا گانا، میوزک سننے کے لیے بے چین نہ ہو، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے بے چین۔ اس دل کو ایسا بناؤ کہ اس کے سامنے جب کوئی اچھا قرآن کا قاری قرآن کی تلاوت کرے تو دل بے چین ہو جائے۔ اس دل کو ایسا بناؤ کہ قیامت کی باتیں آئیں تو دل تڑپ اٹھے۔ اس دل کو ایسا بناؤ کہ جنت کا ذکر کیا جائے تو دل میں جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اس دل کو ایسا بناؤ کہ جہنم کا ذکر کیا جائے تو اس دل سے خون کے آنسو نکلیں۔ اس دل کو سنبھال کے رکھو، اس دل کو بہتر بناؤ۔ اور ساتویں چیز، انسان اپنے جسم کی ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہم اور آپ زبان بولتے ہیں، اس زبان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ۔ انسان اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، میں جنت کی گارنٹی لے۔ زبان کا صحیح استعمال اور شرمگاہ سے غلط کام نہ ہونے پائے، دو چیزوں کی گارنٹی لے لو، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، جن سے سچا دنیا میں کوئی انسان نہیں گزرا۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو لے کر جائے؟ دیکھیے صحابہ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں، ہم لوگ کیسے کیسے سوال کرتے ہیں۔ کل واٹس ایپ پر ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا تھا؟ ارے بھائی تم کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ چل جائے تو تمہارے ایمان میں کون سا اضافہ ہو جائے گا، یا نہیں پتہ ہے تو تمہارے ایمان میں کون سی کمی آ گئی؟ صحابہ کے سوالات دیکھیے، اے اللہ کے نبی کون سی چیز لوگوں کو جنت میں زیادہ لے کر جائے گی؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں کو جنت میں زیادہ لے کر جائیں گی، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق پیدا کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ پھر صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں لے کر جائے گی؟ نبی محترم نے فرمایا الفم والفرج، انسان کی زبان اور انسان کی شرمگاہ۔ تو زبان کو سنبھالو، زبان سے کچھ بولنے کے پہلے، کچھ کہنے کے پہلے 1000 بار سوچو کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، یہ کہنا ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس زبان کی وجہ سے انسان کل جہنم میں جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اپنی زبان پکڑ کے کہتے تھے کہ ان ھذا لاوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے ہلاک کیا، اس زبان نے پتہ نہیں کون کون سے فتنے میں مجھے ڈال دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اگر اپنی زبان کے معاملے میں احتیاط سے کام لے رہا ہے، میرے بھائیوں، تو ہمیں اور آپ، ہم تو ایک عام انسان ہیں، سر سے پیر تک ہم جو ہے بدکاریوں میں لت پت ہیں، ہمیں اور آپ کو تو بہت سنبھال کے اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اگر قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہو تو زبان سے بولو تو اچھی بات بولو یا خاموش۔ تو یہ 7ویں چیز تھی، زبان کی حفاظت۔ اگر آپ کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے تو اس کو بھی آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ اور آخری چیز، 8ویں چیز، نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے جو معاون ہے، مددگار ہے،
وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی ہے, بڑی پیاری دعا ہے. اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ میرے نفس کے اندر تقوی پیدا فرما دے, اور اے اللہ میرے نفس کا تو تزکیہ کر دے, اس لیے کہ سب سے بہترین تزکیہ تو ہی کر سکتا ہے. اے اللہ میرے نفس کا ولی, میرے نفس کا مولا تو ہے, میرے نفس کا مالک تو ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اس کو یاد رکھو, اس کو برابر پڑھو. تو یہ 8 چیزیں ہیں جو ہمارے نفس کے تزکیے کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. میں ایک بار پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. پہلی چیز, انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو خود جانچے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, اپنے ایمان کا, اپنے اعمال کا, اپنے اخلاق کا جائزہ لیتا ہے. دوسری چیز, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے. تیسری چیز, توبہ اور استغفار کرتا رہے. چوتھی چیز, آخرت کی فکر کو اپنے دل و دماغ میں پیدا کرے. پانچویں چیز, موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے. چھٹی چیز, دل کی حفاظت کرے, دل کو غلط افکار سے, غلط عقائد سے, غلط نظریات سے محفوظ رکھے. ساتویں چیز, زبان کی حفاظت کرے. اور آٹھویں چیز, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, خاص طور سے وہ دعا جو میں نے آپ کو بھی بتائی. اللہم آت نفسی تقواها وزکھها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں, یہ کتاب و سنت کی روشنی میں تزکیہ نفس کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی. اس موضوع کے اور بھی پہلو ہیں, لیکن وقت کی تنگ دامنی ہے, اور ہمارے شیخ محترم مولانا ظفر الحسن صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں, اور ہم لوگوں کو ممبئی کے لیے نکلنا بھی ہے. وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ جو چند باتیں بتائی گئیں, ان باتوں پر عمل پیرا, سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہر قسم کے غلط افکار و عقائد سے, غلط نظریات سے اپنے دلوں کو ہمیں پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کے اعمال کی, عقائد کی, اور ہم سب کے افکار کی اصلاح فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.